اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ إِنْ خِفْتُمْ أَن يَفْتِنَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنَّ الْكَافِرِينَ كَانُوا لَكُمْ عَدُوًّا مُبِينًا۔ وَإِذَا كُنْتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلَاةَ فَلْتَقُمْ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ مَعَكَ وَلْيَأْخُذُوا أَسْلِحَتَهُمْ فَإِذَا سَجَدُوا فَلْيَكُونُوا مِنْ وَرَائِكُمْ وَلْتَأْتِ طَائِفَةٌ أُخْرَى لَمْ يُصَلُّوا فَلْيُصَلُّوا مَعَكَ وَلْيَأْخُذُوا حِذْرَهُمْ وَأَسْلِحَتَهُمْ وَدَّ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْ تَغْفُلُونَ عَنْ أَسْلِحَتِكُمْ وَأَمْتِعَتِكُمْ فَيَمِيلُونَ عَلَيْكُمْ مَيْلَةً وَاحِدَةً ولا جناح علیکم ان کان بکم اذی من مطر او کنتم مرضی ان تضعوا اسلحتکم وخذوا حذرکم ان اللہ اعد للکافرین عذابا مہینا۔ پہلے میں مفردات حل کر دے رہا ہوں۔ یہ سورہ نساء کا رکوع نمبر 15 ہے، جس میں نماز میں قصر اور صلاۃ الخوف وغیرہ کے مسائل کا ذکر کیا گیا ہے۔ یہ وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ، یہاں بھی ضربتم سافرتم کے معنی میں ہے۔ میں بتا چکا ہوں کہ ضرب کے 3 معنی ہیں: زمین پر چلنا، مثل بیان کرنا اور مارنا۔ اور جناح کے معنی حرج، گناہ۔ اور ان تقصروا، تقصرونا ہے، ان کی وجہ سے نون گر گیا ہے۔ قصرا یقصر، قصر معنی کم کرنا، نماز میں قصر کرنا۔ ان خفتم ان یفتنکم الذین کفروا، یہ فتنہ یفتن فتنتاً، آزمائش میں ڈالنا۔ یہ جو ان خفتم ان یفتنکم الذین کفروا، یہ شرط لازم نہیں بلکہ شرط اتفاقی ہے، غالب احوال کے پیش نظر۔ لہذا بلا خوف و خطر بھی سفر میں قصر کیا جا سکتا ہے۔ یعنی اس میں جو ان خفتم کی شرط لگائی گئی ہے، یہ شرط لازم نہیں ہے۔ تو دیکھیے میں اس کا ترجمہ کر دیتا ہوں۔ جب تم لوگ زمین میں سفر کرو تو تمہارے لیے کوئی حرج نہیں کہ نماز میں قصر کرو، اگر تم کو ڈر ہو کہ تم کو آج فتنہ میں ڈال دیں گے وہ لوگ جن لوگوں نے کفر کیا ہے۔ بے شک کفر کرنے والے تم لوگوں کے کھلے دشمن ہیں۔ تو نماز میں سفر میں قصر جائز ہے۔ یہ جو ان خفتم ان یفتنکم الذین کفروا ہے، یہ شرط لازم نہیں ہے، یہ بس شرط اتفاقی ہے۔ بعض شرطیں اتفاقی ہوتی ہیں، اعتراضی نہیں ہوتی ہیں کہ اگر وہ چیز نہ ہو تو فلاں کام آدمی نہیں کر سکتا ہے۔ یہ قصر کے سلسلے میں کئی باتیں ہیں، طلبہ جان لیں۔ ایک تو یہ ہے کہ کیا قصر واجب ہے؟ تو اس سلسلے میں قصر کے بارے میں 3 مذاہب ہیں ائمہ کے۔ ایک تو یہ ہے کہ قصر واجب ہے، سفر میں قصر واجب ہے، اتمام ناجائز ہے۔ دوسرا نقطہ نظر یہ ہے کہ قصر افضل ہے، اتمام جائز ہے۔ اور تیسرا نقطہ نظر یہ ہے کہ یہ قصر اور اتمام یہ دونوں برابر ہے۔ تو اس سلسلے میں یہ ہے کہ قصر افضل ہے، اتمام جائز ہے۔ 2 بنیادی نقطہ نظر ائمہ کے ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ قصر افضل ہے، اتمام جائز ہے، جیسا کہ شافعی وغیرہ کا نقطہ نظر ہے۔ تو سفر میں آدمی اتمام بھی کر سکتا ہے لیکن قصر افضل ہے۔
اور حنفیہ وغیرہ کا نقطہ نظر یہ ہے کہ قصر واجب ہے، اتمام کرنا حرام ہے۔ علامہ البانی وغیرہ کا خیال بھی یہی ہے۔ تو دوسری بات یہ ہے کہ یہ مسافت قصر کیا ہے، یعنی کتنی مسافت ہو سفر کی تو آدمی قصر کر سکتا ہے۔ تو بعض حدیث میں ذکر آیا ہے کہ یہ مسافت قصر جس میں قصر کرنا درست ہے وہ 3 فرسخ یعنی 9 میل ہے۔ ایک فرسخ 9 میل کا ہوتا ہے، حجازی میل بڑا ہوتا ہے، تو اس طرح سے 5 میل 8 کلومیٹر کے مساوی ہے۔ لیکن حجازی میل چونکہ بڑا ہوتا ہے اس لیے اس میں کئی کلومیٹر ہو جائیں گے۔ موجودہ ہندوستان میں اگر ہم لوگ 25-26 کلومیٹر کا سفر کریں تو قصر کر سکتے ہیں۔ اچھا، ایک دوسری بات یہ ہے کہ سفر میں اگر کسی جگہ 3 دن یا 4 دن سے زیادہ ٹھہرنے کا ارادہ نہ ہو تو نماز میں قصر کرنا جائز ہے، اور اگر اس سے زیادہ قیام کا ارادہ ہو تو قصر کرنا درست نہیں بلکہ اتمام ضروری ہے۔ پھر سے سن لو، اگر کسی جگہ 3 دن یا 4 دن سے زیادہ ٹھہرنے کا ارادہ ہو اگر کسی جگہ 3 دن یا 4 دن سے زیادہ ٹھہرنے کا ارادہ ہو تو نماز میں قصر کرنا نہیں۔ اگر کسی جگہ 3 دن یا 4 دن سے زیادہ ٹھہرنے کا ارادہ نہ ہو تو نماز میں قصر کرنا جائز ہے، اور اگر اس سے زیادہ قیام کا ارادہ ہو تو قصر کرنا درست نہیں بلکہ اتمام کیا جائے گا۔ یہ نقطہ نظر ہے جس کو میں راجح سمجھتا ہوں۔ اور آگے صلاۃ الخوف کا ذکر ہے۔ وَإِذَا كُنْتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلَاةَ فَلْتَقُمْ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ مَعَكَ وَلْيَأْخُذُوا أَسْلِحَةً وَهِيَ السِّلَاحُ ہتھیار فَإِذَا سَجَدُوا فَلْيَكُونُوا مِنْ وَرَائِكُمْ وَلْتَأْتِ طَائِفَةٌ أُخْرَىٰ لَمْ يُصَلُّوا مَعَكَ وَلْيَأْخُذُوا حِذْرَهُمْ۔ یہ حذر کے معنی ہوتے ہیں، یہ لفظ آ چکا ہے۔ حذر کے معنی سامان بچاؤ، ہر وہ چیز جس سے بچا جائے، حاضرہ حاضر و حضرن بچنا۔ اور ود الذین کفروا ود یود چاہنا، لو تغفلون عن اسلحتکم وامتعتکم امتعۃ واحد متاع سامان فیملون علیکم میلۃ واحدہ۔ یہ مالا علیہ یمیل میلن حملہ کرنا، دھاوا بولنا۔ ولا جناح علیکم ان کان بکم اذی من مطر او کنتم مرضی ان تضعوا اسلحتکم وخذوا حذرکم ان اللہ اعد للکافرین عذابا مہینا۔ میں پہلے آیت کریمہ کا ترجمہ کر دیتا ہوں اور اس کے بعد بتاتا ہوں۔ اے نبی، جب تم لوگوں میں ہو تو ان کے لیے نماز قائم کرو، تو چاہیے کہ ان میں سے ایک جماعت تمہارے ساتھ کھڑی ہو جائے اور وہ اپنے ہتھیار لے لے۔ جب وہ لوگ سجدہ کر چکیں تو وہ تم لوگوں کے پیچھے ہو آ جائے دوسری جماعت جن لوگوں نے نماز نہیں پڑھی تھی، وہ نماز پڑھیں آپ کے ساتھ، اور ضروری ہے کہ وہ اپنے بچاؤ کا سامان اور اپنے ہتھیار لے لیں۔ چاہتے ہیں وہ لوگ جن لوگوں نے کفر کیا کہ اگر تم غافل ہو جاؤ اپنے ہتھیاروں سے اور اپنے سامانوں سے تو تم پر یک بارگی حملہ کر بیٹھیں، دھاوا بول دیں۔ کوئی حرج نہیں تمہارے لیے اگر تمہیں تکلیف ہو بارش کی وجہ سے یا تم بیمار ہو کہ اپنے ہتھیار اتار دو اور لے لو اپنے بچاؤ کے سامان۔ بے شک اللہ تعالیٰ نے تیار کیا ہے کافروں کے لیے رسوا کن عذاب، مہین مانے رسوا کرنے والا۔ دیکھیے یہ جو ہے وَإِذَا كُنْتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلَاةَ، یہاں صلاۃ الخوف کا ذکر کیا جا رہا ہے جس کی مشروعیت غزوہ ذات الرقاع میں ہوئی،
جو سن 4 ہجری میں واقع ہوا ہے. سن 4 ہجری میں غزوہ ذات الرقاع ہوا ہے. اسی موقع پر صلاۃ الخوف کی مشروعیت ہوئی ہے. یہاں بھی وَإِذَا كُنْتَ فِيهِمْ کی قید اتفاقی ہے، قید اعتراضی نہیں ہے. یہ جو کہا گیا کہ اے نبی جب تم ان لوگوں میں ہو تو نماز قائم کرو، اس کا یہ مطلب نہیں کہ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم موجود نہ ہو تو صلاۃ الخوف جائز نہیں ہے، جیسا کہ حنفیہ کا نقطہ نظر ہے. تو یہ قید اعتراضی نہیں ہے بلکہ قید اتفاقی ہے. اللہ کے رسول تھے آپ میں، اس لیے ذکر کر دیا گیا ہے. لہٰذا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی غیر موجودگی میں بھی صلاۃ الخوف درست ہے. یعنی آیت میں مذکور آیت میں جس طرح ذکر کیا گیا ہے فَلْتَقُمْ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ مَعَكَ، اس آیت میں صلاۃ الخوف کی ایک مجمل صورت ذکر کی گئی ہے جس کی تفصیل احادیث میں موجود ہے. وہ صورت یہ ہے کہ فوج کو 2 حصوں میں تقسیم کر دیا جائے. ایک حصہ دشمن کے بالمقابل کھڑا رہے، دوسرا حصہ امام کے ساتھ نماز پڑھے اور نماز سے فارغ ہونے کے بعد دشمن کے بالمقابل ہو جائے، اور پہلا حصہ جو دشمن کے بالمقابل تھا وہ نماز کے لیے آ جائے اور نماز پوری کرے. تو یہ اصل میں یہ جب جنگ کے حالات میں صلاۃ الخوف کی مشروعیت ہوئی ہے، یعنی آمنے سامنے فوج ہو، مسلمانوں کی فوج سامنے کافروں کی فوج، ابھی جنگ نہ شروع ہوئی ہو، تو اس وقت صلاۃ الخوف ہے تاکہ ایسا نہ ہو کہ سارے مسلمان نماز میں مشغول ہو جائیں اور کفار و مشرکین حملہ بول دیں. تو آیت کریمہ میں بہت مجمل انداز میں صلاۃ الخوف کا ذکر کیا گیا ہے. اس کی مختلف صورتیں کتب حدیث میں ذکر کی گئی ہیں جو اس طرح سے ہیں. نمبر 1، امام دونوں حصوں کو، جو فوج کے 2 حصے ہیں، امام دونوں حصوں کو ایک رکعت پڑھائے. اس طرح امام کی 2 رکعت اور فوجیوں کی ایک رکعت ہوگی، یہ بھی درست ہے. نمبر 2، امام دونوں حصوں کو 2 رکعت پڑھائے. اس طرح امام کی 4 رکعت اور فوجیوں کی 2 رکعت ہو جائے گی، یہ بھی درست ہے. نمبر 3، امام ایک رکعت پڑھ کر تشہد کی طرح بیٹھا رہے، اس کے ساتھ نماز پڑھنے والے فوجی کھڑے ہو کر دوسری رکعت پوری کر لیں اور دشمن کے بالمقابل ہو جائیں. دوسرا حصہ آ کر امام کے ساتھ 1 رکعت پڑھے، امام تشہد میں بیٹھ جائے اور بیٹھا رہے، یہ فوجی کھڑے ہو کر دوسری رکعت پوری کرے، پھر امام ان کے ساتھ سلام پھیرے. یہ صورت دشوار ہے مگر درست ہے. تیسری شکل پھر سے سن لو طلبا، امام 1 رکعت پڑھ کر تشہد کی طرح بیٹھا رہے، اس کے ساتھ نماز پڑھنے والے فوجی کھڑے ہو کر دوسری رکعت پوری کر لے اور دشمن کے بالمقابل کھڑے ہو جائیں. دوسرا حصہ آ کر امام کے ساتھ 1 رکعت پڑھے، امام تشہد میں بیٹھ جائے اور بیٹھا رہے، یہ فوجی کھڑے ہو کر دوسری رکعت پوری کریں، پھر امام ان کے ساتھ سلام پھیرے. یہ صورت دشوار ہے مگر درست ہے. احادیث میں صلاۃ الخوف کی یہ 3 شکلیں ذکر کی گئی ہیں. آگے اللہ نے فرمایا کہ یہ جو کہا گیا ہے کہ اگر تم کو تکلیف ہو بارش کی وجہ سے یا تم بیمار ہو تو کوئی حرج نہیں کہ تم اپنے ہتھیار اتار دو اور اپنے بچاؤ کے سامان لیے رہو، بے شک اللہ تعالیٰ نے تیار کیا ہے کافروں کے لیے دردناک عذاب. فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلَاةَ فَاذْكُرُوا اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَىٰ جُنُوبِكُمْ، جب تم نماز پوری کر چکو صلاۃ الخوف تو اللہ کو یاد کرو. قیام قائم کی جمع ہے، کھڑے ہونے کی حالت میں. قعود قائد کی جمع ہے، یعنی اللہ کو یاد کرو کھڑے ہوئے اور بیٹھے ہوئے، اور اپنے پہلو کے بل، جمبر من پہلو جمع جنوب، یہ صلاۃ الخوف کی بات ہے. فَإِذَا اطْمَأْنَنْتُمْ فَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَوْقُوتًا. یعنی جب تم لوگ مطمئن ہو جاؤ، جنگ کے حالات نہ ہوں، خوف کے حالات نہ ہوں، جب تم مطمئن ہو جاؤ تو نماز پڑھو
جیسے عام طور پہ پڑھتے ہو، بے شک نماز مومنین کے لیے فرض ہے وقت کے ساتھ۔ یہ کتاباً بمعنی مکتوباً یعنی مفروضاً، اور موقوت معنی وقت متعین کیا گیا، وقت کا پابند۔ وقتا یقت وقتاً، وقت الامر وقت مقرر کرنا، وقت الامر توقیتاً اس معنی میں ہے۔ آگے پھر یہ جنگ میں جو کبھی مسلمانوں کو نقصان ہوتا ہے، کبھی کفار و مشرک کو نقصان ہوتا ہے، اس کا ذکر کیا جا رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَا تَهِنُوا فِي ابْتِغَاءِ الْقَوْمِ إِن تَكُونُوا تَعْلَمُونَ فَإِنَّهُمْ يَعْلَمُونَ كَمَا تَعْلَمُونَ وَتَرْجُونَ مِنَ اللَّهِ مَا لَا يَرْجُونَ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا۔ یہ تعلمون، علما یعلم، علماً دکھی ہونا، تکلیف پانا، اور لا تہنو وہنا یہنو وہنن بزدل ہو جانا، کمزور پڑ جانا۔ ابتغاء القوم، لوگوں کو تلاش کرنا، کفار و مشرکین کا تعاقب کرنا۔ ان تکونوا تعلمون، یہ اشارہ ہے غزوہ احد کی طرف، اس لیے کہ غزوہ احد میں مسلمانوں کو زیادہ تکلیف ہوئی تھی، 72 صحابہ کرام شہید ہوئے تھے۔ فَإِنَّهُمْ يَعْلَمُونَ، اس سے اشارہ ہے غزوہ بدر وغیرہ کی طرف، جس میں کفار و مشرکین کا نقصان زیادہ ہوا تھا۔ اس کی نظیر یہ آیت ہے، اسی مفہوم کی آیت ہے سورہ آل عمران میں إِن يَمْسَسْكُمْ قَرْحٌ فَقَدْ مَسَّ الْقَوْمَ قَرْحٌ مِثْلُهُ، یعنی اگر تمہیں زخم پہنچا ہے تو لوگوں کو بھی اس سے پہلے اسی طرح زخم پہنچا ہے۔ تو اللہ نے فرمایا اے ایمان لانے والو، تم لوگ بزدلی ظاہر نہ کرو لوگوں کے تعاقب میں، لوگوں کی تلاش میں۔ ان تکونوا تعلمون، اگر تم کو زخم پہنچ رہا ہے، اگر تم زخمی ہو رہے ہو، اگر تم کو دکھ پہنچ رہا ہے، تو وہ لوگ بھی دکھ میں پڑ جاتے ہیں، وہ لوگ بھی زخمی ہو جاتے ہیں جیسے کہ تم لوگ زخمی ہو جاتے ہو۔ یعنی یہ تو جنگ کا معاملہ ہے، کبھی زیادہ زخمی تم ہوتے ہو، کبھی وہ لوگ زخمی ہوتے ہیں۔ تو یہ اگر تم لوگ دکھ اٹھاتے ہو تو وہ لوگ بھی دکھ اٹھاتے ہیں جیسے کہ تم لوگ دکھ اٹھاتے ہو، اور تم لوگ اللہ تعالیٰ سے امید کرتے ہو جس کی ان کو امید نہیں ہے، اس لیے کہ ان کا ایمان صحیح ایمان اللہ تعالیٰ پر نہیں ہے۔ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا، اللہ تعالیٰ جاننے والا، حکمت والا ہے۔ تو یہاں رکوع نمبر 15 مکمل ہو گیا، اور اس میں جو صلاۃ قصر اور صلاۃ الخوف کی تفصیلات بتائی گئی ہیں، طلبہ کو چاہیے کہ اس کو کتب احادیث کی روشنی میں پڑھ لیں۔ میں نے بچوں سے ذکر کر دیا تھا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔